الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو نماز کے واجب ہونے کی شرائط۔ روزوں کے مسائل میں بھی ذہنی توجہ دلائی۔ کچھ شرائط ہیں کہ جن کے بعد روزے واجب ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے کچھ شرائط ہیں کہ جن کے بعد نماز واجب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ شرائط ہیں کہ اگر وہ پائی جائیں تو روزے صحیح ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے کچھ شرائط ہیں کہ اگر وہ پائی جائیں تو نماز صحیح ہوگی۔ نماز واجب ہونے کی شرائط میں سے پہلی شرط ہے بلوغ، یعنی نماز اس پر واجب ہوگی کہ جو بالغ ہوگا۔ دوسری شرط ہے عقل، یعنی نماز اس پر واجب ہوگی جو عقل و شعور رکھتا ہوگا، یعنی دیوانہ نہ ہو۔ تیسری شرط ہے قدرت، یعنی وہ نماز پڑھ سکتا ہو۔ البتہ قدرت کو دو زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ نماز پڑھ سکتا ہو، نماز ہی نہیں پڑھ سکتا، یہ بالکل الگ موضوع ہے۔ نماز پڑھ سکتا ہے لیکن کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بس اس کو بیٹھ کے پڑھنا ہے، اور جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھے گا۔ اسی طریقے سے قدرت کو ایک اور زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ نماز پڑھ سکتا ہو کو اس زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ جان کا خطرہ نہ ہو اسے، مال یا آبرو کا خطرہ نہ ہو، یعنی خود اپنی جان، اپنی مال اور اپنے گھر والوں کی۔ اسی طریقے سے کسی اور فرد کی جان، مال یا عزت و آبرو کا خطرہ نہ ہو کہ جس کا اس سے تعلق ہے، چاہے وہ ڈائریکٹ ہو، چاہے وہ انڈائریکٹ ہو، چاہے وہ قریبی ہو، چاہے وہ کچھ دور سے ہو۔ تو ایسی صورت میں بھی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ نماز نہیں پڑھنے سے کیا مراد؟ یعنی اگر جان کا خطرہ ہے ایک مکمل نماز پڑھنے سے، یعنی رکوع و سجود کی وجہ سے، تو پھر کہا جائے گا کہ یہ شخص اشاروں میں نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر اس کے احکام بعد میں بیان ہوں گے۔ لیکن فرض کریں کہ کسی بھی صورت میں نہیں پڑھ سکتا تو کہا جائے گا کہ اس پہ واجب نہیں۔ چوتھی شرط ہے بے ہوش نہ ہو، اور پانچویں شرط ہے حیض یا نفاس میں نہ ہو۔ اس شرط کا تعلق ہے خواتین سے، یعنی خاتون اگر حیض میں ہیں یا نفاس میں ہیں تو ان پر نماز واجب نہیں ہوگی۔ یہ ہے 5 شرائط نماز کے واجب ہونے کی۔ یہ مختصر سا ذکر تھا نماز کے واجب ہونے کی شرائط کا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔